یہ کلپ جو آپ دیکھیں گے یہ میرے یوٹیوب چینل پہ پیش کیے جانے والی شو ٹونائٹ ود عدیل اظہر سے لیا گیا ہے. کرنٹ افیئر، اسپورٹس، اکنامکس کے حوالے سے ایسی ہی اور خبروں کے لیے دیکھیے میرا شو ٹونائٹ ود عدیل اظہر سنڈے سے فرائیڈے 9 PM پاکستان ٹائم. ٹھیک، ابھی پولز کی جو بات چل رہی ہے تو اب ذرا امریکہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. امریکہ کے حوالے سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آپ لوگوں کی شاید نالج میں اور دانست میں یہ بات ہو کہ امریکہ میں جو پریزیڈنشل الیکشنز ہونے ہیں they are going to take place on the 5th of November 2024. Today is the 8th of November 2023. یعنی اب ایک سال سے کچھ کم عرصہ رہ گیا. That means they are officially into the election year. امریکن جو ہیں وہ الیکشن ایئر میں داخل ہو چکے ہیں. So پاکستان میں تو ہم جو پول شول کرا رہے ہوتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹویٹر پہ پول کرا لیا، فیس بک پہ کر لیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹی وی چینل والا مائک لے کے پہنچ گیا، جی آپ کس کو ووٹ دیں گے، آپ کس کو ووٹ دیں گے. ابھی ہمارے تو یہی والا پول ہوتا ہے. بٹ امریکہ میں دس پولنگ از اے ویسٹ میں ان فیکٹ بہت سارے ملکوں میں دس از سائنس، یہ پوری ایک سائنس ہے. بات اس لیے کر رہا ہوں کہ امریکہ کا ایک مشہور اخبار ہے نیو یارک ٹائمز. اب امریکہ کے بڑے اخبارات کی بات کرتے ہیں تو نیو یارک ٹائمز اس میں ایک بڑا اخبار ہے. اور نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا ہے اور کافی بڑے یہ انہوں نے سروے کیا ہے، لیکن انہوں نے پورے امریکہ میں یہ سروے نہیں کیا. یاد رہے جی، میں بتاتا چلوں آپ کو that they are into the final year of American election. امریکہ میں جو الیکشن ہونے ہیں اس کے آخری سال میں داخل ہو چکے ہیں. ایک چیز جو کافی حد تک کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج جب 8 نومبر کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی بائیڈن ورسز ٹرمپ. ٹرمپ کا کوئی مقابل نہیں ہے ریپبلکن پارٹی میں. وی نو اباؤٹ دیٹ. رون ڈیسانٹس کا ہم نے سنا تھا وہ آئے گا، فائٹ پٹ اپ کرے گا. دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا. دونوں کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہے. اور جتنا یہ ٹرمپ کو اس وقت پریشرائز کر رہے ہیں، جتنا امریکن ڈیپ اسٹیٹ چاہ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کر پائے، فارگیٹ وننگ، اس کو الیکشن میں پارٹیسپیشن کا راستہ ہی روکنا ہے. یعنی یار حد ہے. میں یہی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سسٹمز مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ کتنی، یعنی اسٹیٹ سے لڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اس کا ایک کرمنل کیس کی جو سنوائی ہونے والی ہے وہ ایگزیکٹلی وہ ایک دن یا 2 دن پہلے ہونی ہے جس دن سپر ٹیوزڈے ہے. سپر ٹیوزڈے جو امریکن پرائمریز ہوتی ہیں، یعنی جو پارٹیاں آپس اندر ان کے اندرونی انتخابات ہوتے ہیں، اس میں ایک دن سپر ٹیوزڈے ہوتا ہے جس دن بہت ساری ریاستوں میں ایک ساتھ الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے 2 یا 3 دن پہلے ان کی سنوائی رکھی گئی ہے. دیٹ مینز ہی کین ناٹ بی آن دا کیمپین، ہی وڈ ان فیکٹ بی ان سم کورٹ، اور وہاں پہ جا کے اس کے کیس کی جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں سنوائی ہو رہی ہوگی. جتنا امریکن ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اس کو جتنے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، ایک تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہو گیا. پوائنٹ نمبر 2، امریکہ میں جو الیکشن ہوتا ہے دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی دا سوئنگ اسٹیٹس. آلرائٹ، امریکہ میں سوئنگ اسٹیٹس الیکشن کو ڈٹرمن کرتی ہیں. یہ کوئی 7-8 سوئنگ اسٹیٹس ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 6 سوئنگ اسٹیٹس ہیں. امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں پلس ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے. لیکن زیادہ تر ریاستوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے. کیلیفورنیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کرے گا. ٹیکسس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریپبلکن کو ووٹ کرے گا. نیو یارک اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہاں سے جیت کر آئے گی. کینٹاکی، الاسکا، یو نو کہ یہاں سے ریپبلکن پارٹی جیتے گی الیکشن. امریکہ میں چند ریاستیں ہوتی ہیں جو کہ بیل ویدر اسٹیٹ ہوتی ہیں، جنہیں سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے. تو نیو یارک ٹائمز نے جو اپنا سروے کیا وہ ان 6 سوئنگ اسٹیٹس میں کیا، اور ان 6 سوئنگ اسٹیٹس کے جو ریزلٹس ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں سے 6 میں سے 5 اسٹیٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو بائیڈن کو شکست دے رہے ہیں. یہ جو لال رنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے نمبرز ہیں. ایک اسٹیٹ نیواڈا ہے جس میں 10 پوائنٹس کی لیڈ حاصل ہے، 10% کی ان کو لیڈ حاصل ہے. جارجیا بہت کرٹیکل اسٹیٹ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف ایک کیس کی بھی سنوائی ہو رہی ہے کہ جی وہاں کے رزلٹ انہوں نے پلٹنے کی کوشش کی، اس میں 6 پوائنٹس کی لیڈ حاصل ہے. ایریزونا میں 5 پوائنٹ کی ان کو لیڈ حاصل ہے. مشیگن اسٹیٹ میں 5 پوائنٹس کی لیڈ حاصل ہے. پینسلوینیا بہت کلوزلی کنٹیسٹڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، پٹسبرگ اینڈ فیلاڈیلفیا جہاں پر شہر ہیں، 4 پوائنٹ کی لیڈ حاصل ہے. اونلی وسکانسن از دیٹ اسٹیٹ جہاں پہ ان کو 2 پوائنٹس کی لیڈ حاصل ہے جو بائیڈن کو. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو 2
2% है, दिस इज़ इन द मार्जिन ऑफ एरर। तो हर सर्वे का एक मार्जिन ऑफ एरर होता है, जिसमें कहते हैं ना यार, हम कहते हैं ना यार 19-20 हो जाएगा, बाकी तो ठीक है, 19-20 का फ़र्क होगा। हर सर्वे में एक मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ एरर आप देख सकते हैं, उसके अंडर डोनाल्ड ट्रंप जिन 5 स्टेट्स में लीड कर रहा है, ही इज़ अबव द मार्जिन ऑफ एरर। यानी अगर आप मार्जिन ऑफ एरर 2% का पूरा बेनिफिट भी बाइडन को दे दें, ही स्टिल विनिंग फ्रॉम दी स्टेट्स। और विस्कॉन्सिन में ही इज़ राइट ऑन द मार्जिन ऑफ एरर, के हो सकता है कि 2% का जो 1.5 से 2% का मार्जिन एरर होता है, वो हो सकता है ये वोट्स ट्रंप को मिल रहे हो, तो ट्रंप वुड विन दैट विस्कॉन्सिन स्टेट एज वेल। सो ये आई थिंक एक बहुत खौफनाक जो है सिनेरियो है, एक बहुत खौफनाक सिचुएशन है फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का ऐसा लग रहा है कि हाथ से अभी देखें 1 साल है, अ लॉट कैन हैपन इन 1 ईयर। खैर वैसे तो देखा जाए तो 1 साल ऐसा गुजरता है, पता ही नहीं चलता। पिछले साल ही नवंबर दिसंबर था, हम तैयारियां कर रहे थे अपने कैंप में जाने की एंड ऑल, बट एनीथिंग जो है वो जैसे कहते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन 1 ईयर। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे, सो दिस इज़ द सिचुएशन लाइक दैट। इस सर्वे को मैंने फर्दर, कल मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया था और मैंने इस सर्वे को जो है वो ज़रा फर्दर जाके थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि और एक्सप्लोर करने की मैंने जो है वो कोशिश की थी। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ये भी फर्दर इस वक्त जो है वो किया जाए। सो व्हाट इज़ दैट थिंग मैन। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मैंने आपको बता दिया अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो 5 नवंबर 2024 को होने वाले हैं। इस सर्वे ने ये बताया है इन 5 रियासतों में दैट 2/3 ऑफ द वोटर, यानी तकरीबन कोई 66% जो वोटर्स थे इन 5 रियासतों में, वो ये समझते हैं कि अमेरिका is going in a wrong direction. I'm sorry for the wrong spelling. The spelling of wrong is wrong here. Okay. So 2/3 of Americans think that America is going in the wrong direction. Amazing. Now, this is very critical. इस सर्वे में जिन 70% लोगों का ये कहना है that Biden is now too old to be the president again. I mean, वो बहुत बुढ़ा हो चुका है, and that is the most critical factor जो कि इस पूरी सर्वे में सबसे important चीज़ जो निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है that they think that Biden has actually become too old. वो काफ़ी ज़ईफ़ हो गया है, वो बुढ़ा हो चुका है। और आपने अभी recent times में ज़ाहिर है देखा भी होगा कि जो बाइडन जो है वो बोलते बोलते जो है वो भूल जाते हैं कि मैं क्या बातें कर रहा था, मैं क्या कह रहा था। उनको ये चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती हैं। उसके अलावा आपको पता है कि उनके हाथ भी शिवर कर रहे हैं, उनके वो भी। देखो ये बात याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की उम्रों में सिर्फ 3 साल का फ़र्क है, बट स्टिल बाइडन looks too old. और ये भी याद रहे, when he was elected he was the oldest president of America, elected president of America, and he is in the record zone right now. So 70% वोटर्स समझते हैं, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं कि he is too old now. Now the next point is a pretty interesting point, और वो जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट जिसको मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है दैट जो बाइडन एक्चुअली इज़ फास्ट लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी among the Latino voters. Now ये ज़रा थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड हम सुन लेते हैं। जो लैटिनोज हैं, ये लैटिनोज, these are the Spanish speaking population of America. So अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप कौन सा है, आप कहेंगे वाइट्स, जिन्हें कॉकेशियन कहा जाता है। यस, कोहे काफ के लोग, कॉकेशियन सबसे बड़ा अमेरिका का ये वोटर ग्रुप है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शायद आप में से कुछ लोग कहें दैट ब्लैक्स जो हैं वो सबसे बड़ा उनका वोटिंग ब्लॉक है। एक्चुअली नो, कुछ सालों पहले की बात है, लैटिनोज हैव बिकम द सेकंड बिगेस्ट वोटिंग ब्लॉक इन अमेरिका। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप अमेरिका का बन गया है। तो तकरीबन 14% जो वोटर्स हैं, 14.08 इन फैक्ट, दैट्स द एग्जैक्ट नंबर, वो लैटिनो वोटर्स पिछले साल तक जो हैं वो हो चुके थे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो लैटिनो वोटर्स हैं ये ट्रेडिशनली ये डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप is fast becoming popular and Joe Biden is fast becoming very unpopular among the Latino voters. वो भी they are losing faith on Joe Biden. In fact, इसमें जो blacks भी हैं, वो blacks तो predominantly I would say 80% blacks जो हैं, वो जो African Americans जो हैं,
وہ ووٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو. ایون وہاں پہ بھی ان کی ڈیموکریٹک پارٹی سے دوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور دس از اگین کافی ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ اور پریشان کن جو ہے وہ صورتحال ہے. پیپل ان جنرل آر اگنورنگ امپروومنٹ ان امریکن اکانومی. یہ اس سروے نے جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ لوگ امریکن اکانومی از ڈوئنگ ریئلی ویل رائٹ ناؤ, اٹس شوئنگ اے لاٹ آف ریزیلینس, لیکن لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو سب سے بڑا پرابلم ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے دیٹ انفلیشن, ان لوگوں کا جو منتھلی بل ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے, لوگوں کے انٹرسٹ ریٹس گھروں کے بہت اوپر چلے گئے ہیں. آج ہی میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں جو کریڈٹ کارڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اٹ ہیز ونس اگین ریچ $1 ٹریلین, $1 ٹریلین تک جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ آؤٹ اسٹینڈنگ. دیٹ مینس پیپل آر کیرنگ آؤٹ دیر ایوری ڈے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے آر ریزورٹنگ ٹو کریڈٹ بیکاز تھنگز ہیو جسٹ بیکم ٹو ایکسپینسو فار دیم. اور اس میں جو ایک آخری پوائنٹ ہے جو بتانا یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ کہ جو نیو یارک ٹائم کا یہ پول ہوا ہے اٹ ٹک پلیس بیفور دی اسرائیل غازہ کانفلکٹ. ان دونوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا تھا جو چل رہا ہے اس وقت آپ جانتے ہیں, یہ اس سے پہلے یہ پول کنڈکٹ ہوا تھا. میرا ذاتی طور سے یہ خیال ہے یہ پول اگر دوبارہ ہوگا, جو بائیڈن ایک اور سب گروپ ہے امریکن ووٹرز کا جس میں وہ ایکسٹریملی انپاپولر بن گیا ہے, and that is the Muslim voters, the Arab voters, the Pakistani voters, جو آپ کے مسلمان ووٹر میں ان کو کیٹیگرائز کروں گا جو مسلمان ووٹرز ہیں اس میں they have become extremely unpopular right now. So where these Muslim voters are going to vote for, کیا ہوگا, ان ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں ریپبلکن بھی اس سے بھی کوئی زیادہ فرق اسرائیل, بلکہ شاید ریپبلکن اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں ان سپورٹنگ اسرائیل اگر یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتا. لیکن جو پوائنٹ جاننے والا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ایک لبرل ویلیوز والی پارٹی ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جو جنگیں ریپبلکن سٹارٹ کرتی ہیں وہ ڈیموکریٹس آ کے ختم کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو گیم ہی الٹی ہو گئی ہے. جس طرح بے ہنگم انداز سے امریکن جو ہے اندھوں کی طرح یہاں پہ انہوں نے جینوسائیڈ کے لیے امریکنز نے اسرائیل کو لائسنس دے دیا, وہ کہتے ہیں نا کاخت بلانش دے دیا ہے. اس کا امپیکٹ جو بائیڈن الیکشن میں فیل کرے گا. اچھا ہمارے پاکستانی ووٹرز کی بھی یہاں پہ نا ایک سب گروپ آتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آفٹر دس پوائنٹ نمبر 1 ہمارے عمران خان صاحب از ویری پاپولر امنگ دا پاکستانی ڈایاسپورا جو باہر رہتے ہیں, وی نو اباؤٹ دیٹ. یہی وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق جو عمران خان نے دیا تھا وہ اس پی ڈی ایم سرکار نے جو ہے وہ ان سے چھین لیا تھا, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یار اوور ویلمنگ میجورٹی 3/4 میرے خیال سے پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو 4/5 جو ہے وہ لوگ ان کو جو ہے وہ ووٹ دے رہے ہوں گے. 80% لوگ کا ووٹ عمران خان کی طرف ہی جا رہا ہوگا. سو ود دس آل ڈونلڈ لو ایپیسوڈ اینڈ آل دس جو بائیڈن اور جس طرح کا انڈیفرنس امریکن گورنمنٹ دکھا رہا ہے ٹورڈز ہیومن رائٹس وائلیشن ان پاکستان, اور جس طرح بنگلہ دیش میں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, پاکستانیز آر ڈسلوژن ود ڈیموکریٹک پارٹی. ول دے ووٹ فار دا ریپبلکن اور ول دے بی ووٹنگ فار اے تھرڈ پارٹی مسلمز. اینڈ اب آپ پوچھیں گے کہ یار تھرڈ پارٹی کون سے, تو امریکہ میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں. ایک پارٹی جو 1.25% 1.5% ووٹ لیتی ہے, اٹس کالڈ دا گرینز پارٹی, اور یہ جو گرین پارٹی ہے اس کی سربراہ ہیں جل اسٹائن جو کہ خود ایک یہودی ہیں, ریفارمسٹ یہودی ہیں. انہوں نے بہت اسٹرانگ سٹینس دیا اسرائیل کے خلاف, امریکن گورنمنٹ کی بہت کرٹیکل ہیں وہ اور اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے. شی بلیوز ان اے 2-state سولوشن اینڈ شی بلیوز ان اے فری پیلسٹائن. سو یہ صورت حال ہے. تو چلیں جی, یہ میں نے کہا ذرا آپ لوگوں کے ساتھ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ جب اگر یہ پولز یہ اسرائیل غازہ کانفلکٹ کے بعد اگر یہ پول ہوگا, آئی کین ٹیل یو ود گارنٹی دیٹ یہ جو وسکانسن اسٹیٹ ہے جہاں پہ ملواکی ہے اور یہ یہاں بھی اپنی جو 2% کے ان کی لیڈ ہے نا, یہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہار جائیں گے. تو چلیں جی, یہ ذرا ایک تفصیلی ہمارا جو ہے وہ آج میں نے کہا ذرا ڈسکشن کروں امریکی سیاست کے حوالے سے. وی آر 1 year بیکاز اگلے سال میں جو ہے وہ امریکی پولیٹکس اور امریکی سیاست جو ہے وہ کافی زیادہ ہمارے پروگرام میں نیچرلی ڈسکشن میں آ رہی ہوگی.